بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت۔ روزہ ایک عظیم عبادت ہے کہ انسان روزہ رکھ کر اپنے ہر کام کو انجام دے سکتا ہے۔ روزہ رکھ کر صنعت و حرفت، تجارت و زیارت، ہر کام بخوبی احسن کر سکتا ہے۔ ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے اور اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مقدس کا نزول اسی پاک مہینے میں ہوا۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے۔ میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ دعا اور اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، اس دعا سے ہمیں رمضان کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے۔ روزہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کو رب ذل جلال نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، اور قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کا بدلہ اور اجر بغیر کسی واسطے کے بذات خود روزہ دار کو عنایت فرمائیں گے۔ خداوند کریم نے اپنے بندوں کے لیے عبادت کے جتنے بھی طریقے بتائے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے۔ نماز خدا کے وصال کا ذریعہ ہے، اس میں بندہ اپنے معبود حقیقی سے گفتگو کرتا ہے۔ بعینہ روزہ بھی خدا تعالیٰ سے لو لگانے کا ایک ذریعہ ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ رمضان شریف، رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب جل جلال کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہ ملے۔ پہلی یہ کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ دوسری یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ تیسری یہ کہ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ چوتھے یہ کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے مزید ہو جائے، عنقریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کمر میں راحت پائیں گے۔ پانچواں یہ کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ رمضان کے اس مبارک ماہ کی ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینے میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور کوئی لمحہ ضائع اور بیکار جانے نہیں دینا چاہیے۔ اس ماہ مبارک میں ایسے انداز میں عبادت
کو فرض کے طور پر متعین فرمایا گیا ہے کہ انسان اس عبادت کے ساتھ اپنی تمام ضروریات و حاجت میں بھی مصروف رہ سکتا اور عین اسی خاص طریقے عبادت میں بھی مشغول ہو سکتا ہے۔ ایسی خاص طریقے کی عبادت کو روزہ کہا جاتا ہے، جسے اس ماہ میں فرض فرمایا گیا ہے۔ روزہ ایک عجیب عبادت ہے کہ انسان روزہ رکھ کر اپنے ہر کام کو انجام دے سکتا ہے۔ روزہ رکھ کے صنعت و حرفت، تجارت و زیارت ہر کام بخوبی احسن کر سکتا ہے، اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ ان کاموں میں مشغول ہونے کے وقت بھی روزہ کی عبادت روزہ دار سے بے تکلیف خود بخود سارد ہوتی رہتی ہے اور اس کے عبادت میں مشغولی کا ثواب ملتا رہتا ہے۔